باب پہلی 8 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے، اور آج صبح خدا کے کلام میں سے ہم غور کریں گے ریزلٹ اورینٹڈ پریئر، ایسی دعا جو نتیجہ لاتی ہے، پھل دیتی ہے، افیکٹو ہے، فروٹفل ہے۔ اس کے لیے کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ مقدس متی کی معرفت انجیلی بیان 6 باب پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ آگاہی کے ساتھ کہ اگر اجر پانا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، نتائج اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو خبرداری یہ ہے کہ اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور پھر 3 کاموں کا ذکر ہے کہ کون سے کام ہیں جن میں دکھاوا، تشنع، ریاکاری، ظاہری پن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا۔ مسیح کے زمانے میں اکثر یہودی یہ کرتے تھے کہ جب وہ خیرات کرتے تھے تو ایک بڑی محفل اکٹھی ہوتی، نرسنگا بجتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ شخص خیرات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مسیح نے کہا جب تو خیرات کرے، تیرا اور دنیا کے لوگوں کا، مسیح کے شاگردوں کا اور مذہبی لوگوں کا فرق یہ ہونا چاہیے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ سینسس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا پورا اجر، پورا ریوارڈ زمین پر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ 5ویں آیت، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے
تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. دنیا میں پائے جانے والے تقریباً تمام مذاہب اور عقائد میں کسی نہ کسی طرح سے دعا کا کانسیپٹ یا تصور پایا جاتا ہے. اور تمام مذاہب کے ماننے والے، عابدین، عبادت کرنے والے، وہ اپنے طریقے سے اپنے معبودوں سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن دنیا کے دو الہامی ادیان یا دین، جن میں پہلے نمبر پر یہودیت اور پھر مسیحیت، ان دونوں میں دعا کرنا، دعا مانگنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ حقیقی عبادت کی روح ہے دعا مانگنا. دونوں عہود یا دونوں عہد ناموں، دی بوتھ ٹیسٹامنٹس کے اندر ہمیں دعا کرنے والوں، دعا اور دعا کے یقینی جواب کی بابت تعلیم ملتی ہے. اور دونوں عہد ناموں کی کامن ٹروتھ یا مشترکہ سچائی یہ ہے کہ بائبل کا خدا دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. بائبل مقدس میں لفظ دعا یہ پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 26ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر لکھا ہے اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. اور اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اگرچہ یہودیت میں دعا کا ایک بڑا مقام، ایک بڑا سٹرونگ کانسیپٹ اور تعلیم پائی جاتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک یہ صرف ایک دکھاوا، ظاہری پن، ایک تصنع بن کر رہ گیا تھا. اور اس کی جو حقیقی روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی اور یہ صرف ایک نمائش رہ گئی تھی. مسیح نے 3 کاموں کی بابت بڑی واضح تعلیم دی: خیرات، دعا اور روزہ. یہ تینوں کام کسی بھی ایماندار کی عملی راست بازی، پریکٹیکل رائچیسنس کے کام ہیں. اس لیے بہت ضرور ہے کہ یہ درست طریقے سے کیے جائیں. اگر دعا میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نمائش آ جائے، اس کے پیچھے نیت درست نہ رہے، موٹو درست نہ رہے، اور صرف یہی کوشش ہو کہ انسانوں کو خوش کیا جائے، ان کی خوشنودی کے لیے اظہار کیا جائے یا کوشش کی جائے، تو یہ ریاکاری ہے جس کی مسیح نے مذمت کی ہے. یسوع مسیح نے زمین پر آ کر نہ صرف تعلیمی اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے بھی دعا کے حقیقی اور اصلی پن کو ہمارے لیے پیش کیا ہے. ہم ان مقدس نوشتوں کے لیے
جو تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سے آج بھی ہم مسیح کی باتوں کو، تعلیمات کو لیتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں، درست ہوتے ہیں، خدا کے مطابق بنتے جاتے ہیں۔ مسیح نے ایسی دعا کی بابت تعلیم دی جو خدا کے تخت تک پہنچتی ہے، اس کے دل کو چھوتی ہے، خوش کرتی ہے، اور نہ صرف خدا کے دل کو خوش کرتی ہے بلکہ دعا کرنے والوں کو بھی خوشی ملتی ہے، تسکین مل جاتی ہے، یقین مل جاتا ہے، اور وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ متی کے مطابق انجیلی بیان کے 3 ابواب، 5واں، 6واں اور 7واں، مسیحی دنیا میں انہیں پہاڑی کے باز یا سرمن آن دی ماؤنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کلام کے اس حصے کو پہاڑی کا باز جو نام دیا گیا، یہ سینٹ اوگسٹن نے پہلی دفعہ کلام کے اس حصے کو پہاڑی کے باز کا نام دیا، کیونکہ مسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر تعلیم دی شاگردوں کو، اس مناسبت سے اسے پہاڑی باز کہا جاتا ہے۔ انتہائی باکمال لازوال تعلیم جس کا کوئی آلٹرنیٹ، کوئی بدل ہمیں دنیا میں نہیں ملتا، یہ واز جو 3 ابواب پر مشتمل ہے، یہ آسمان کی بادشاہی، اس کی فطرت اور اس کے شہریوں کے کردار، خوبیوں، خصائص کا ذکر کرتا ہے کہ بادشاہی کے لوگ وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کی عبادتیں کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کا لائف سٹائل، دنیا کے اندر رہنا اور جینا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور یہ بالکل الگ اور جدا ہے جو مسیح نے تصویر پیش کی۔ آغاز ہی میں 6 باب کی پہلی آیت میں آغاز ایک انتباہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہے خبردار، کوئی خطرہ ہے۔ توجہ دلانے کے لیے، دھیان لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، خبردار۔ انگلش تراجم کے اندر لکھا ہے بی ویئرفل، بی کیئرفل، محتاط ہو جائیں، احتیاط کریں، دھیان دیں، حاضر ہو کر باتوں کو سنیں، لحاظ رکھیں، کام دیں اپنا ان کو سننے کے لیے۔ یہ ضروری باتیں ہیں، یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں، اور مسیح نے کہا خبردار۔ اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے خدا ہمارے کاموں سے زیادہ ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے، ہماری نیت پر نگاہ کرتا ہے کہ ہم کس مقصد سے، کس نیت سے، کس پرپس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ خدا کے لیے ہے یا آدمیوں کے لیے ہے۔ شاید کوئی آدمی یا شخص تو مجھے نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن خدا جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا۔ مسیح نے تعلیم دی کہ ان تینوں کاموں میں، خیرات میں، روزہ رکھنے میں، دعا کرنے میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کر کر کے فیس بک پہ لگا دینا، پتا چلے میں بڑا روحانی ہوں۔ روزے رکھنا، کھلوانا، رکھوانا، یہ پتہ نہیں مسیحت میں کہاں سے آ گیا۔ مسیح نے تو کہا تھا کہ یہ پوشیدگی میں ہو، تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہم ظاہری پن میں اپنے آپ کو ویسا ڈھالنے کی، بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رحم کھا کر کہے نہ انہوں نہ کم کہو انہیں روزہ رکھیا جائے۔
یہ بیچارہ دعا کر کے آیا جی، صرف دکھاوا، نیت پیچھے یہ نہیں کہ خدا سنے، خدا دیکھے، خدا اجر دے، نیت پیچھے یہ ہے کہ آدمی دیکھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، ایک آدمی 2 سموسے دے کر کھلوا کر کیسے برکت لے لیتا ہے؟ بائبل میں کھولنے اور بند کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نہایت سختی کے ساتھ، خبرداری کے ساتھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو مجسم کلام ہے، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے منع کیا ہے۔ یہ صرف انسانوں کو متاثر کرنا نہیں، مذہبی روپ ڈالنے کے لیے نہیں، نہ انسانی خوشنودی کے لیے ہے۔ نیت درست نہ ہو تو پاک کام بھی ناپاک گنا جاتا ہے۔ صرف شہرت کے لیے، انسانی تعریف و توصیف کے لیے، اپریسیشن کے لیے، ایڈمیریشن کے لیے، کہ لوگ کہیں یہ بڑا روحانی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، یہ بڑا مذہبی ہے، ہم مذہبی صورت اپنا لیں۔ مسیح نے ہمیں مذہبی ہونے کی نہیں، شاگرد ہونے کی تعلیم دی ہے، اور شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی مانند بنتا چلا جائے۔ اس لیے ہر ایک مسیحی کا الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یسوع کی مانند بننا ہے، اس جیسا ہو کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر میرا مقصد یہ صرف ہے کہ انسانوں کو پتہ چل جائے اور چرچ کو پتہ چل جائے اور پاسٹرز کو پتہ چل جائے، یا پاسٹرز کا یہ مقصد ہو کہ کلیسیا کو یہ پتہ چل جائے، تو ہم جس کام کے لیے کر رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ اپنا اجر زمین پر ہی، شہرت مل گئی اور بڑی تعریف ہونا شروع ہو گئی اور بڑا روحانی گنا جانے لگا، زمین پر اجر پا چکا، آسمان پر ریاکاروں کے لیے، دکھاوے کے لیے، عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ خداوند نے ایسی دعا کی تعلیم دی جو نتائج پیدا کرتی ہے، جو پھل لاتی ہے، جو مؤثر ہے، اثر پذیر ہے، اثر دکھاتی ہے۔ یاد رکھیے، ریاکاری ہماری پرستش کو، عبادت کو بت پرستی میں بدل دیتی ہے۔ اور دعا لفظوں کا کھیل نہیں کہ میں بڑے بڑے اچھے لفظ بولوں تو پھر خدا میری سنے گا، نہیں، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کے صرف ہونٹ ہلتے ہیں، اور وہ کہتا ہے تو کہنے بھی نہ پائے گا کہ میں سن لوں گا۔ وہ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں گردانے کرنے کی اور بڑے بڑے لفظ بول کر خدا کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفاظی سے زیادہ خدا باطن کی سچائی پر غور کرتا ہے۔ اور آج صبح نہایت جلدی سے ہم 3 باتوں پر غور کریں گے جو ہماری دعائیہ زندگی کو مضبوط کر سکتی ہے، ہماری دعائیہ زندگی کو مؤثر کر دیتی ہے، مسیح کی مانند کر دیتی ہے، پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 3 باتوں میں پہلی بات ہے نو ہپوکریسی، ریاکاری نہیں، دعا میں پوشیدگی میں دعا میں خلوت، پرائیویسی ان پریئر۔ اور تیسری بات نو میننگ لیس ریپیٹیشن، فضول بے معنی دہرائی رٹا، اس کی کوئی دعا کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو مسیح نے کہی وہ یہ ہے، جب تم دعا کرو، جمع کا صیغہ تمام شاگردوں کے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اور مسیحی ایمان میں دعا سانس کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح ہم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہم دعا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایماندار یہ سوچتا ہے کہ وہ دعا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. اس کو غور کرنا چاہیے, کہیں پہلے سے کوئی روحانی فوتگی تو نہیں ہو چکی کہ میں زندہ ہی نہیں ہوں, سانس بھی نہیں لیتا, سانس چلتا بھی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں. کسی شخص نے کہا ہے much prayer much power. جتنی دعا اتنی طاقت, less prayer less power. کم دعا کم طاقت. اس لیے ہم ہارے ہوئے, شکست خوردہ, مارے ہوئے, فتح کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. خدا کا بیٹا یسوع آج صبح ہمیں دعا کے مذہب کی راہ دکھا رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں دعا کے مذہب پر کس طرح آنا چاہیے. تو پہلی بات, جب دعا کرو تو کن کی مانند نہ بنو, ریاکاروں کی مانند. ریاکار یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ظاہر داری, دکھاوا, تصنع, دھوکہ. لیکن بائبل کی زبان, گریک زبان, یونانی زبان, اس کے لیے جو لفظ دیتی ہے ریاکار کے لیے, ہپوکریٹس. اس کا مطلب ہے ہپوکریٹ ایک دکھاوا کرنے والا, اور پھر اس کا مطلب ہے ڈسیمبلر, دو بھیسیا, بہروپیہ, جس نے دو چہرے رکھے ہوتے ہیں, دو بھیس رکھے ہوتے ہیں. آپ میں سے کتنوں نے کبھی بہروپیہ دیکھا؟ وہ کبھی رنگ ڈال کے چھرا پکڑ کے آ جاتا ہے, کبھی پینٹ کو ٹائی لگا کے آ جاتا ہے. ہم پہچان نہیں سکتے کہ ایک اللہ کا جڑ ہے. بائبل ریاکار کی جو تصویر پیش کرتی ہے وہ ہے بناوٹی, اپنی اصلیت کو چھپانے والا, جھوٹا, جو وہ نہیں وہ بن جانے والا. اور میں کل رات دیکھ رہا تھا, ہپوکریٹس کے لیے جو لفظ ہے, اس کی بنیاد ہے, ماخذ ہے, اوریجن ہے, وہ ہے ہپوکریڈومائے. اس کا مطلب ہے an actor under an assumed character. ایک اداکار جس کو ایک فرضی کردار دیا گیا ہے, وہ ہے نہیں. مجھے پتا پاکستان کے مسیحی ڈراموں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. پچھلے ڈرامے میں وہ فقیر ہوتا ہے, اگلے ڈرامے میں وہ ویلن بنا ہے, کنگ بنا ہے, کیا کیا کردار لیے پھرتا ہے. نہ تو وہ کردار اپنا ہے, اسیومڈ ہے, فرض کیا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, اور وہ حقیقی نہیں, اداکار ہے. آج لوگ بڑے سچے ہو گئے, وہ آپ ہی کہہ دیتے ہیں میں بڑا بڑا ایکٹر تھے, اور سانو سمجھ نہ آئے تو بکری گل ہے نا, انہیں تو دس دے. ریاکار وہ شخص ہے جو سٹیج پر آتا ہے, اور میری مراد یہ میسج کا سٹیج نہیں, میں تھیٹر کے سٹیج کی بات کر رہا. وہ ایک فرضی کردار کے ساتھ آتا ہے. وہ پنجابی ہے, خان صاحب بنا ہوا ہے, وہ چائے بیچتا ہے, لیکن وہ وہاں پر مالدار ارب پتی بنا ہوا ہے, بڑا کچھ بنا ہوا ہے, لیکن وہ اصلی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بہروپیہ, دو بھیسیا, نقل. ایک چرچ کے باہر کا روپ ہے, ایک چرچ کے اندر کا روپ ہے. اسی کسے پاس بھی کاٹا نہیں آن دے, نہ ادھر سوئی لفن دینی ہے, نہ میں دنیا دار بھی ہوں, میں ماڈرن بھی ہوں, میں دنیا کیوں پیچھے رہن دیا. اور جب ہم چرچ آ جائیں میں سب سے بڑا روحانی ہوں. خدا ایسی صورتحال سے بیزار ہے اور پسند نہیں کرتا. جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند
जो मैं हूं वो मैं अपने आप को पेश कर दूं, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए, ना कि सिर्फ लोगों को मुतासर करने के लिए, अंदर से टूटा हुआ, जख्मी, बेचैन, बेकरार, गुनाह की मार, और दुनिया के सामने तेरा शुक्र, तेरा बड़ा फजल है। फजल करने वाले ने भी पता है, जेले के होए है उन्होंने भी पता है, तो थोड़ा बहुत लोगों को भी पता लग ही जाता है। हम फजल को भी रगे देते हैं, अपने आप को भी झूठी तसल्ली देते हैं। दुआ के लिए, मुअस्सर दुआ के लिए कलाम कहता है, यीशु कहता है कि रियाकार न बनो। और बाइबल ने रियाकारी की बड़ी तारीफ की है। मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 2 बाब 15 है, लूका के मुताबिक इंजीली बयान 12 बाब पहली आयत, लिख लीजिए, घरों में पढ़िए। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक के लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों को ये कहना शुरू किया कि इस खमीर से होशियार रहें जो फरीसियों की रियाकारी का है। बाइबल कहती है कि रियाकार वो शख्स है जिसे अपनी आंख का शहदीर नजर नहीं आता और वो दूसरों के आंखों से तिनके निकालने की कोशिश करता है। या तेरी आंख च कख पै गया, काट दे ते अपना शरीर ते देख। ये गौर करें कैसा कंपैरिजन है। एक तरफ तिनका है, इंतहाई छोटा है, शहदीर है, इतनी बड़ी बात है, लेकिन रियाकार ओनू लुका लुकू लेंदा, ओनू काज नप लेंदा ते दूसरे दे तिनके काटदा फिरदा। फिर बाइबल कहती है रियाकार वो शख्स है, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 6 आयत, जो होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन दिल मुझसे दूर है। ये सिर्फ लफ्जों तक है कि रब खुदावन बादशाह है, अंदर कई और बादशाह और मलकाएं बैठी हुई हैं और कई और सूरतें और बुत हमने रखे हुए हैं। कलाम कहता है रियाकार शख्स की पहचान ये है, वो सिर्फ लिपसिंग करता है, सिर्फ लफ्जों की प्रस्तिश करता है और उसके अंदर ताज़ीम नहीं है, इज्जत नहीं है खुदा के लिए, और उसका बातिन उसके साथ नहीं है। मसीह ने कहा रियाकार करते क्या है? वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना, यह कोई बुरी चीज नहीं। इबादत में दुआ करना ये अच्छी बात है। अगर खुदा तौफीक दे, जरूर मोड़ों पर खड़े होकर दुआ कीजिए, ऐ खुदा इस बस्ती को निजात दे, लोगों को निजात दे, शहर को निजात दे। लेकिन मोटिव ये ना हो कि लोग मुझे देखें, मकसद और नीयत पीछे ये हो कि मेरा आसमानी बाप मुझे देखे और वो मेरी दुआ का जवाब दे। यहूदी ये करते थे कि जहां ज्यादा लोग जमा होते थे, मंडी में, मोड़ों पर, पब्लिक प्लेसेस, पता नहीं पार्क होते थे उस वक्त के नहीं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस जो थी जहां अवाम इकट्ठे होते थे और इज्तिमा लग जाता था, ये वहां जाकर दुआ शुरू कर देते थे। और पीछे मकसद ये था ताकि लोग उनको इबादत करने वाले और मजहबी जाने। इबादत लोगों के लिए और अजर खुदा से क्या ये हो सकता है? उन्हीं इबादतों का अजर मिलता है, उन्हीं दुआओं का अजर मिलता है जो अंदर से खुदा के लिए ही की जाती है, उसको सुनाने के लिए, उसकी खुशी हासिल करने के लिए की जाती है। हमारा मकसद झंडे गाड़ना नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर दुनिया ना भी कहे कि मैं दुआ करता हूं, लेकिन अगर मैं दुआ करूंगा, मेरी मुनादी, मेरा किरदार, मेरी गुफ्तगू चीख चीख कर कहेगी कि मैं खुदा की कुर्बत में रहने वाला शख्स हूं। तो पहली बात
जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माने नीयत दुरुस्त हो, हम सच्चे हो बातिन के, जो हम हैं वही अपने आप को पेश करें। और दूसरी बात मसीह ने कहा, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा। ये जिद है पब्लिकली रोक डालने की। वो इसलिए करते थे, मैंने जिक्र किया, लोग उनको देखें, लेकिन मसीह ने कहा जब तू दुआ करे, और ये दुआ की बड़ी खास किस्म है, ये बड़ी जोरदार दुआ जो मेरे किरदार को मजबूत करती है, मेरी कमजोरियों पर मुझे गालिब आने की तौफीक देती है, मेरे अंदर मसीह का किरदार आता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, मैं उसकी मानिंद बनता जाता हूं, और मेरे कदम स्लिपरी जगह पर नहीं चट्टान पर होते हैं। और वो दुआ है जो मैं खिलवत खाने में, पोशीदगी में अपने खुदा से करता हूं। सवाल ये भी पैदा होता है ना, बस ये एडे वेले कि नहीं दुआ करिए, कदी आंदे हो जियां च बह के करो, कदी आंदे कोठड़ी च करो। रूहानी जिंदगी दुआ की ऑक्सीजन पर चलती है। मसीह ने कहा जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा। यहां पर कोठड़ी के लिए ग्रीक जुबान का लफ्ज है टेमियन, इसका मतलब है स्टोर, अंबार खाना, जहां पर हमारी दौलत और चीजें होती हैं, वहां तक नहीं हम किसी को जाने देते। और ये यहूदियों के घरों में एक खास कमरा होता था जहां पर उनकी दौलत, अनाज, सारा कुछ होता था। मसीह ने कहा वहां चला जा। ये नहीं मतलब हम जिदी कोठड़ी नहीं हो दुआ ना करे। मसीह के पास कोई कोठड़ी नहीं, जो मेरे मुकारी कोई नहीं, तो कोठड़ी कहां से आती, मैं उसका भी हाल बताऊंगा आगे। लेकिन बाइबल कहती है अपनी कोठड़ी में जा। और अब हम भी पढ़ो, दरवाजा बंद। कभी कभी हमारा दिल चाह रहा होता है कि जिधर ही असी दुआ करने हैं ना, उन्हों किसी तरह कुछ है चुक के ले आके अगे रख दे, उन्हों पता लगे मैं एल्डर साहब नहीं दुआ करना, मैं पादरी साहब नहीं दुआ करना, मैं कलीसिया नहीं दुआ करना। मोटिव पीछे ये है कि इन्हों पता लगे कि मैं इन्हों प्यार करना। और कई बातें इस बात के लिए है, मसीह ने कहा अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। और मैं आज दलेरी के साथ ये कहने जा रहा हूं, अगर आज चर्च के पास इस दुआ की तालीम नहीं है तो ये कसूर है पाकिस्तान के फादर्स का, बाप का। कभी अपने बेटे को लेकर पोशीदगी में बैठे हो, कभी उससे बातें की हैं, कभी उसके साथ अपनी जदोजहद, अपने चैलेंजेस शेयर किए हैं, अपनी लाइफ शेयर की है। हम तो चाहते हैं कि जितना मुजरम और एसएचओ का फासला होता है, एना मेरा और बच्चों का फासला होना चाहिए। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं उनके पास बैठने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए। और नतीजा ये होता है कि शैतान और दुनिया उनको हमारे हाथ से निकाल कर ले जाती है। जे मैं अपने पुत्र को लेके भवांगा तो उसके अंदर एक चैलेंज आएगा कि मैं आसमानी बाप के साथ भी बैठ सकता हूं। हम इंसानों के साथ जिंदगी गुजार देते हैं, पोशीदगी में 2 मिनट हमारे पास आसमानी बाप के लिए नहीं होते हैं। और हम दुआ करते हैं, इधर में आंखा इधर कड़क करके हो जाए, दुआ हो, माजदे हो, ये कई दफा यीशु अपने नाम के लिए कर देता है। लेकिन रूहानी जिंदगी की मजबूती यह है मेरा किरदार मसीह की मानंद हो जाए। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में, मेरा शख्सी तजर्बा ये है, जब नई नई निजात मिलती है, खिदमत का बुलावा मिलता है, सेमिनरी में होते हैं, बड़ी दुआ, इधर पादरी लगा, इधर दुआ होगी।
मसरूफियत बढ़ी है। मैंने डॉक्टर योंगचुक के बाबत पढ़ा कि एक दफा कोरिया के प्रेसिडेंट की कॉल आई, लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने कहा वो नहीं सुन सकता क्योंकि ये वक्त बादशाहों के बादशाह। हम अपने वक्त के साथ क्या करते हैं? कितना वक्त मैं पोशीदगी में खुदा के साथ गुजारता हूं। और ये पोशीदगी की दुआ ये सिर्फ बोलना ही नहीं होता। यीशु सारी रात पहाड़ पर दुआ करता था। क्या वो सारी रात बोलता रहता था? दुआ सुनना भी है, दुआ देखना भी है। मेरी रूह की आंखें खुल जाएं और मैं देख सकूं रूहानी दुनिया के अंदर, रूहानी आलम के अंदर मेरे कान खुल जाए और मैं दुआ के मसबा पर सुन सकूं मेरा बाप क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, उसकी क्या मेरे लिए डिजायर है। ये दुआ जो हम पब्लिक में करते हैं गुड है, अच्छी है, लेकिन इसमें तो हम अपनी सुनते रहते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। अगर आप बाप की सुनना चाहते हैं, बाप मेरी बाबत क्या चाहता है, बाप की मेरी बाबत क्या मर्जी है, पोशीदगी में दुआ करने वाला ईमानदार वो रूहानी बैसाखियों के साथ नहीं चलता, वो अटकल पचू नहीं मारता, वो जंतरी लेकर आंखें बंद कर करके उस पर नहीं रखता। हे दा की मतलब है, बेदा की मतलब है, नहीं, वो वाज़े जानता है मेरा बाप मेरे लिए क्या मंसूबा रखता है, कलाम बताता है। और जब वो पोशीदगी में बाप के साथ बातें करता है, वक्त गुजारता है, उसको पता चल जाता है। और ये पोशीदगी की दुआ ये खूबसूरत भी बना देती है। हम उस दुनिया में रहते हैं जो ब्यूटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हम किसी भी एज में हो, हम अच्छे लगना चाहते हैं। और आजकल तो कॉलर खुल गए हैं और बड़ा कुछ है सजने संवरने के लिए, लेकिन ये जाहिरी है। थबोला नोटा दे गया कि मुंह तो फेर होता ही हो। मूसा 40 दिन उसके पास बाप का मुकाशफा नहीं था, सिर्फ आवाज सुनता था। 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ से उतरा, उसका चेहरा चमक रहा था। खुदा की हजूरी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों ग्लो बख्शती है, चमक बख्शती है। और दुनिया का जलाल तो घटता जाता है, लेकिन उसकी हजूरी का जलाल बढ़ता चला जाता है। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और क्या कर, दरवाजा बंद, सिर्फ तू ते तेरा प्यो। इसके लिए बड़ा जरूरी यह है कि बाप का मुकाशफा हो कि मैं बाप के पास जा रहा हूं। कईयों ने लता कंबल डे अरे एडा डाडा की आखेगा। दुनिया के लोग, बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं सारे बच्चे, लेकिन एक हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है। वो उतनी आजादी से मेरे पास नहीं आ सकते जितनी आजादी से हारिम आता है और दाऊद आता है। वो किसी के पास भी हो छोटा सा, वो खींच करके आ जाता है, कोई हेजिटेशन नहीं। खुदा करे मेरा और मेरे बाप का ताल्लुक इसी तरह का हो जाए। ये जेडे तकड़ी फड़ के बैठे होंगे ना, आज मैं इन्नियां नेकियां कीतियां ने, आज बाप खुश होएगा। हमारी सारी रास्तबाजी उसके हजूर में गंदे चिथड़ों की मानंद है। जाया करो और कैलवरी से बहने वाले लहू बेखोता सन होके उसका रंग लेके आ जाया करो, वो तुम्हें कबूल कर देगा। इसका ये मतलब नहीं जब मैं ये कहता हूं कि हमें प्राइवेट दुआ करनी चाहिए, शख्सी दुआ करनी चाहिए, कि हम इज्तिमाई दुआ करना छोड़ दें। हम बैलेंस नहीं कर पाते ना।
او کر لو تھے آ ہے نہیں آ کر لو تھے آ ہے نہیں. لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں ہم ان دونوں دعاؤں کو دیکھتے ہیں. اس نے لازر کی قبر پر دعا کی. کیا یہ پبلک پلیس نہیں تھی؟ لوگ کھڑے تھے کہ کی ہو رہا ہے. And he did pray. جب وہ بپتسمہ پا کر اوپر آیا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے مقدس لوکا کے مطابق انجیل بیان 4 باب 42-43 آیات اور پھر 6 باب 12 آیت کہ وہ اجاڑ جگہ پر گیا. صبح سویرے اجاڑ جگہ پر گیا اور ساری رات پہاڑ پر دعا کرنے میں. سارا میسج بھول جانا, یہ لائن یاد رکھنا. جو ایماندار اپنی جنگیں اپنی پوشیدہ دعا میں جیت کر آتے ہیں, دنیا میں کوئی جنگجو ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جن کی اپنی پرسنل پریئر لائف ہی کوئی نہیں, دعا ہی نہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہر گیت گان نال بہت ہی لمبی دعا کرن نال بدرون نکل جائے گی, وہ میرا بچے ڈھکر دیا رہیں گے. لیکن پہاڑ سے یسوع آیا, پہاڑ پر اس کی صورت بدلی ہوئی تھی. زمین پر ایک لڑکا جس کو مرگی پڑتی تھی, آگ میں پانی میں کود جاتا تھا, شاگرد اس کو بدرو کو نہ نکال سکے. یسوع نے آ کر اس کو حکم دیا اور وہ نکل گیا. ہم کامیابیاں چاہتے ہیں, معجزات چاہتے ہیں, استعمال ہونا چاہتے ہیں صرف فیم کے لیے. یسوع باپ کی بادشاہی پھیلانے کے لیے یہ کرتا تھا. وہ ساری رات بھی دعا کرتا تھا, اور جب پبلک میں آتا تھا ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. وہ کہتا تھا, زبان سے کہتا تو بدروہیں نکل جاتی تھیں. جنم کے اندھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے. پانی میں بدل سکتا تھا. اور مسیح نے کہا تم مجھ سے بڑے کام کرو گے, لیکن یاد رکھنا اگر میرا مذبح ویران پڑا ہے, اجاڑ پڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذبح پر آنے والا شہید ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, روحانی موت ہو چکی ہے. بہت دفعہ ہماری اندر کی طاقتیں بھی ہمیں دعا کے قریب نہیں آنے دیتی. لیکن میں آج صبح آپ کو نصیحت کرتا ہوں, دنیا اپنے انجام کی طرف تیزی سے جا رہی ہے. شیطان کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے, اور وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہی بچیں گے جن کے مذبح پر آگ جلتی رہے گی. آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھئے, کرو خبر کتنی دیر ہوئی مجھے میرے مذبح پر گئے ہوئے, تنہائی میں, اکیلے میں, پرائیویسی میں. کب خدا آخری دفعہ میرے ساتھ بولا, کب اس نے کلام نازل کیا؟ اگر نہیں تو آج سے فیصلہ کر لو کہ میں اپنے مذبح پر آگ جلاؤں گا. پاک روح کی آگ جلتی رہے گی تاکہ میں, میرا گھرانہ, میری کلیسیا بچ سکے. آمین. کھولے آنکھیں. تیسری بات جو مسیح نے کہی وہ تھی, دعا نے بے معنی دہرائی. اور مسیح نے کہا, پڑھ لیجئے میرے ساتھ, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بعض دفعہ یہ مشنوں والوں کے تعصب کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ غیر زبان میں روح میں دعا کرنے کو یہ کہتے ہیں, لیکن بائبل اس کا یہ مطلب نہیں دیتی. مسیح نے کہا دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک نہ کرو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے. بلا وجہ دہرائی. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا, ایک طوطا پالنے کا. انہوں صرف اینا ہی ہوندہ سی, میاں مٹھو چوری کھانی, یا وہ میری مسز کو کہتا تھا پھوپھا بڑی بھوک لگی. انہیں لو نیری ہوئے, پھانڈا ہوئے, ہاڑ ہوئے, جیٹ ہوئے, انہیں یہی کہنا.
اس کو پتا نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے. آندا ہی نہ کھینا سکھیا ہے نام سے میاں مٹھو چوری کھانی ہے. آپ کو بڑی بھوک لگی. بعض دفعہ ہم روحانی میاں مٹھو بن جاتے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. باپ کیا چاہتا ہے کہ میں مانگوں. روح بھی ہماری کمزوری میں ہماری، لیکن اگر کوئی مدد لینا چاہے تے جے اپنے آپ نال ہی بھریا ہوا جے ہی مانگ کے اٹھنا ہے، لے کے ہی اٹھنا ہے، تو روح مدد کی کرے گا. مسیح نے کہا ہمیں دعا میں غیر قوموں کے لوگوں کی طرح، اور ایک گل ہو یہ دعا چ نقلا مارنیاں بھی چھڑ گئی کہ اس نے یہ کہا ہے تو میں بھی آئی. میرا یہ شخصی تجربہ ہے، روح القدس لفظ بھی دیتا ہے تعریف کے لیے، پرستش کے لیے. ایک ایک لفظ کے اندر وہ برکت، وہ روح کی تحریک، وہ مسا آسمان کھل جاتا ہے. لیکن اگر سوچ ہی یہ لیا جائے کہ اے کہہ رہے تو پھر باپ بیٹے کا رشتہ تو ختم ہو گیا. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری، اس کا مطلب ہے کہ غیر قوموں کی دعا میں اور ہماری دعا میں فرق ہونا چاہیے. بک بک نہ کرو. اس کے لیے گریک زبان کا لفظ ہے بیتالوگیو، بے معنی، فضول. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا دوسروں کو یا بچوں کو وہ کی کہل کہل پائیا، کی کچ کے چلائیا. یہ دونوں لفظی رات کو میں نے دیکھے، کل کلاہٹ اور کچ کچاہٹ. بچہ ایک کوئی گل کری جائے انہوں کہو میں لے لے یار کھلو جا دے دینا، وہ کری جائے تو یہ بے معنی ہے، فضول ہے. کل کلاہٹ ہے، کچ کچاہٹ ہے، اور مطلب صاف نہ ہونا، تتلاہٹ ہونا، فصیح نہ ہونا، حقلا پن، تکرار، فضول دہرائی، ہماری بے اعتقادی کا اظہار. مجھے ایک دفعہ ایک عبادت میں جانے کا موقع ملا، میں ذکر نہیں کروں گا. وہاں پر 25-30 لوگوں کی ایک ٹیم سٹیج پر آ گئی بیماروں پر دعا کرنے. ایک آدمی مائک پکڑ کر آگے کہتا تھا بدروہیں جل جائیں، حالانکہ بائبل میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یسو نے ساڑیاں دیں، یسو نال بڑے آ گئے، اور پیچھے 30-35 لوگ جل جائیں جل جائیں جل جائیں. یا ہم دعا کرتے ہوئے ایک ہی بات کو دہراتے رہیں کہ شاید یہ زیادہ بولنے سے زیادہ سن لی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے، کر دے کر دے کر دے کر دے. نہیں، ہماری دعا مطلب سے بھری ہونی چاہیے. تو متاثر کیوں کرنا ہے؟ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا لینا چاہتے ہیں. کیا ہماری دعا ہم چیزیں لینے کے لیے نہیں کرتے، دنیا کے لیے یہ مانگنا ہے. مسیحت میں تو یہ باپ بیٹے کی لاڈیاں ہیں، محبت ہے. بیٹی اور باپ کی لاڈیاں ہیں، محبت ہے. ہم تو اسے ملنے جاتے ہیں، خوش کرنے جاتے ہیں. چیزیں تو وہ چونگے میں دے دیتا ہے. پہلے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں، پنجابی ترجمے میں لکھا ہے، چونگے میں مل جائیں گے. اس کی فکر نہ کرو. لیکن ہمارا دعا کرنے کا انداز یہ روحانی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایماندار صرف آ کے اپنے ٹائم نال مذہبے تے بہ جائے نا تو باپ کو پہلے ہی پتا، وہ تو خوشی سے آپ کا چہرہ دیکھتا ہے. کیا پائے ہیں اس کی حضوری میں، اس کے پاس باپ کہتے ہو، پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ پھر دہرائیاں کرنے کی، رٹے لگانے کی. 7 باری کہاں گا تو سنی جائے گی. کئی کہتے ہیں طاق لفظ لے لیں، 3 باری اور 5 باری اور 7 باری اور 9 باری کوئی لفظ بولیں وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. یہ روحانی جادوگری سکھاتے ہو. غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. ایک ربی، یہودی ربی، لاوی اس کا نام، وہ کہتا تھا لمبی دعا مانگنے والے کی سنی جاتی ہے. اور یہ وہ رویہ کلیسیا میں جاری رہا اور آج بھی جاری ہے.
जितनी लंबी दुआ होगी उतनी ही शिद्दत से वो आसमान के दरवाजे को खटखटाएगी। आप लंबी दुआ करें, मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन पोशीदगी में। लाजर को जिंदा करते वक्त कितने घंटों की यीशु ने दुआ की थी? बोले हम पता नहीं क्या करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा। दुआ कहते हैं कलाम के लिए, दुआ करना लाता सारी कलीसिया धोन फड़ के पहला घर छड़न चाहता है, जैसे आने में मदद की जान। कलाम तो सुन लेंगे तुर भी जाएंगे, पर हम पके हुए हैं, मोहर लगाई हुई है कि जेड़ी गल नहीं कहना उधर नीचे करनी आधा फट। और फिजूल रटे और ये और वो, एक दफा कहने से भी वही बरकत मिलती है, 30 दफा कहने से बरकत मिलती है। बात कहने की नहीं, बात तो ताल्लुक की है। ताल्लुक अच्छा हो तो मुंह से सिर्फ ये निकले बरकत बाप लेके खड़ा होगा। तो जब ताल्लुक ही ना हो, असल च एहो दे बंदे नूं अंदरों भी पता होता ना कि मेरा ताल्लुक किने नाल। और फिर हम लंबी लंबी दुआएं करके लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। निकालिए सलातीन की पहली किताब, इसकी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। सलातीन की पहली किताब, और ये आम माहौल नहीं था, स्टेज लगा हुआ था, चैलेंज चल रहा था कि जिसका खुदा आग से जवाब दे वही जिंदा खुदा है। चैलेंज चल रहा था, करमल की चोटी पर लोग खड़े थे, बाल के नबी वहां पर थे, एलिया भी वहां पर था। 25 आयत से पढ़ रहा हूं। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। मदारी चोले जो बूटी लाते हैं, ये भी चोले से बूटी लगाते थे। एक बंदा लोगों को आरे लाके आग लाऊंगा से, जैसे पाकिस्तान में आज भी और पुराने वक्तों में भी लोगों की अखा बंद करा के लाइट मारी जाती है। रूल कुदस की रोशनी वो बातिन में है। कलाम कहता है उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया था उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला। ऐ वही रटे लाइया उनके ने, ऐ बाल हमारी सुन, और भेज दे, सोड़ दे, हर शहर रख दे थे। ना कोई आवाज हुई और ना कोई। मैं आपसे और अपने आप से ये कहता हूं, आओ अपने आप से पूछें, क्या मेरी दुआया जिंदगी में कोई आवाज है, कोई जवाब देने वाला है, कोई हलचल है? और उस मस्बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। काश हम वहां होते, इनका नाचना टापना ही देखते। बेईमान बेतकाद लोग, झूठे खुदा को मानने वाले, फजूल चीखें मार रहे हैं। दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो किसी सोच में होगा, या खिलवत में है, या कहीं शायद वो सोता है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है जब मैं ये गाता हूं, तेरा राखा ना कदी उगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना। मैंने उसको उस वक्त भी पुकार कर देखा है जब जमीन पर कोई मदद नहीं। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं गवाही शेयर करूं। लाहौर जब मैं था, आप जानते हैं मेरी जिंदगी में हादसा हुआ, मैं तन्हा रहा। मैंने कॉफी, ब्लैक कॉफी
اور ڈونلڈ ڈنکن یہ صبح سے دوپہر شام یہی ایک دفعہ صرف کھا لیتا، کیونکہ گھر گھر پھر کے کھانا یہ میری عادت نہیں. جب بھی نکلنا اس ٹھوکر سے جانا، لے کے کھا لینا، پھر اگلے دن کھا لینا. ایک رات میں کلام سنا کر آیا، اور جب میں واش روم میں گیا، کافی کی زیادتی کے سبب سے اتنا خون میرے اندر سے جاری ہوا. جب میں نے نیچے دیکھا، پاٹ پر نگاہ کی، میرا اپنا دل گھبرا گیا. میں نے وہ ٹیپ جو وہاں تھی اسے پانی دیا، اٹھا، بڑی نقاہت کے ساتھ بیٹھ پر آیا. میں سوچ رہا تھا میں کس کو کہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے جا. کیا کروں؟ جو مجھے چھوڑ کے گیا ہے وہ ابھی گیا ہے. پھر میرے اندر آئی، چھوڑ ان سب کو، جس نے تجھے بلایا ہے، تیرا فدیہ دیا ہے، اس کو کہہ لے. میرے اندر بار بار آ تھا، فون کر کے بتا دے تو مر گیا تو وہ صبح اٹھا تو لے، دوست کو بتا دے. یہ میں نے کہا نہیں. میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یسوع ناصری، یا تو رکشہ لے کے آ اور مجھے ہاسپٹل لے جا، یا مجھے شفا دے. مجھے یاد نہیں کہ یہ دعا کب ختم ہوئی تھی. میں نے آمین بھی نہیں کی اور میں سو گیا. اور صبح میں جب اٹھا میں بالکل شفا یافتہ تھا. کوئی پرابلم نہیں. میں چیک کروانے نہیں گیا. اگر یہ جواب نہیں ملتا، اگر اس طرح کی جنبش نہیں ہے، تو پھر یہ تو بال کے پجاریوں کی بات ہے کہ وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، اے دے اٹھن کا ٹائم ہے، اے دے بہن کا ٹائم ہے. پر میں تو اپنے باپ کے پاس بیٹا رات کو 2 بجے بھی چلا جاتا، وہ پھر موجود ہوتا ہے. اور کلام کہتا ہے سو ضرور ہے. تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے موافق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے، جدو دعا کا جواب نہ دل کرتا جا اپنے سے چوٹا مار دو، یا تیرے تک کرنی ہو رہے مار دو، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. دوپہر ڈلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے. ماتوجی دوپہر بھی شام کی قربانی چڑھا ہے. نہ کوئی آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ کوئی توجہ کرنے والا. اب آ گیا ہے نبی، یہوہ کا نبی. 32 آیت سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ 36 آیت سے جلدی. اور شام کی قربانی چڑھانے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے یہودی یہ دعا کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ پہچان تھی کہ وہ ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا. ہم کیسے کرتے ہیں؟ اے باپ، مسیح یسوع میں آسمانی باپ، کہاں ابراہیم، کہاں اسحاق، کہاں یعقوب، اور کہاں اس کا اپنا اکلوتا بیٹا؟ ہم آج بھی گم رہتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا. اور میں انتباہ کرتا ہوں جو لوگ اپنی دعا کا آغاز قدوس لفظ سے کرتے ہیں، اس کو صرف 3 ٹائم بولیے. یسائی نبی کے صحیفہ میں جو ترتیب ہے، آسمانی سرافین قدوس 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 پکار رہے تھے. دعا میں بیبلیکل پیٹرن بھی یاد رکھا تھا. اور وہ آ گیا، دعا اب شروع ہوئی ہے. آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی. دعا یہ نہیں کہ آج معلوم ہو جائے کہ تیج کی رحمت ہے. ہاں میں بھی تو پادری ہوں، میں بھی تو نبی ہوں، وہ ساڈا بھی تو چرچا ہونا چاہیے. تم مانگتے ہو ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. خداوند مجھے بھی سٹیریو ڈیک دے، گاڑیاں دی کام تے رکھ کے لاواں گا، انہاں دا سکون تے جائے. مجھے فریج دے، میں ٹھنڈی بوتل نکال کے چھت پہ بیٹھ کے پیوں گا، انہاں بھی پتہ لگے میرے کول بھی ہے. اندر سوچ ناپاک، ارادے ناپاک، اور اپنی پروموشن
آج ثابت معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تے جدو یہ ثابت ہو گیا نا اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، یہ آپ ہی ہو جانا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے میری سن اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ اور پھر تو نے ان کے دلوں کو، کوئی آمین کا ذکر نہیں، تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے ان سوختری قربانیوں کو، لکڑیاں، پتھر، مٹی، سب وہ پانی جو کھائی میں تھا اس کو بھی۔ ہم تو اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ ہمارا رویہ یہ شاگردوں والا، بیٹوں والا، بیٹا کبھی آ کر باپ سے وہ چیز نہیں مانگتا جو اس کے باپ کو دکھی کرے، اور ہم جب اس کے حضور آتے ہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، یہ نہیں کہ میرا نام پاک مانا جائے، نہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، میں نیچے ہو جاتا ہوں، تیرا جلال دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہماری دعاؤں میں ریاکاری نہ ہو۔ دوسری بات، پوشیدگی میں دعا کرنا ضرور سیکھیں۔ جتنی رات گئے تک آپ کو تنہائی ملتی ہے، پوشیدگی ملتی ہے، جاگ جائیں، بیٹھ جائیں، رات کے پہروں میں اس کے پاس جائیں، باتیں کریں، آپ کی پبلک کی زندگی طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری بات، دعا میں فضول رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، لمبی دیر دعا کرنے اور طول دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تعلق مضبوط ہے تو ایک لفظ بھی آپ کو لے آئے۔ شاگردوں نے مسیح کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، یسوع دعا کرتا تھا، کتنی بلا بپتسمہ پا کر دعا کا آغاز کیا اور اختتام صلیب پر کیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ ان دو دعاؤں کے درمیان میں دعا ہی دعا، کبھی پہاڑ پر، کبھی اجاڑ، کبھی ویرانوں میں، کبھی 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو اٹھا کر برکت دے رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور وہ ہمیں نمونہ دے گیا۔ شاگرد مسیح کے پاس آ گئے، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا، تو بھی ہمیں دعا کرنا ہم مسیح سے سیکھتے ہیں، اور دعا کرنا ہم اپنے لیڈر سے سیکھتے ہیں۔ وہاں شاگرد گئے تھے، یہاں میں ترلے کرتا رہتا ہوں، آج مل کے دعا کریے، آئیں ہم دعا مانگے، آؤ مذبے سجائیں، دعائیہ میٹنگ ہے، آ جائیں، آؤ یہ رویہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آج صبح کہیں، اے یسوع، میں نے بے فائدہ، بے معنی بڑی دعائیں کر لی ہیں، تو مجھے دعا کرنا سکھا۔ لازر کی قبر، بیتنیہ کا قبرستان، قبر سے باہر نکلا، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، دعا کے جواب میں لازر باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے اپنے سر جھکائیں، اگر نیت درست